وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیث انگریزوں نے یہ نام دیا ہے اور آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، تو اگر کتاب ہی کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اب میں آپ کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ دوبارہ اسی کتاب کو پڑھ لیجئے جس کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ انگریزوں نے اہل حدیث نام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کتاب سے آپ نے نوٹ کیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیجئے۔ ہندوستان کی جماعت محدثین نے اپنے نام کے ساتھ لفظ وہابی کے استعمال پر عام ناراضی کا اظہار کیا، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے از راہ مہربانی و معاملہ فہمی ان کی درخواست منظور فرمائی اور لفظ وہابی کے استعمال کی جماعت اہل حدیث کے نام کے ساتھ تمام قلمرو برٹش انڈیا میں ممانعت کر دی گئی۔ ابتدا اس طرح ہوئی کہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی مرحوم نے ارکان جماعت اہل حدیث کی ایک کمیٹی دستخط درخواست گورنر پنجاب کے ذریعے سے وائسرائے ہند کی خدمت میں روانہ کی۔ بہرحال آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے یا انگریز نے اہل حدیث نام رکھا ہے، بلکہ اہل حدیث کے ساتھ وہابی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وہابی لفظ کو کٹوانے کے لیے دستخطی مہم چلائی گئی، اور اس طرح سے اہل حدیث کے ساتھ جو چربا لگا ہوا تھا وہابی کا، اور وہابی کی بات آئی تو یاد رکھیے گا یہ انگریزوں نے وہابی لفظ کو ایجاد کیا ہے، اور انگریز کے جتنے بھی دم چھلے تھے ان لوگوں نے ہی اس وہابی لفظ کو پرچار کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو وہابی لفظ کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ایرے غیرے نتھو خیرے سب جان گئے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ واحد کی دعوت دے، اللہ واحد کی طرف بلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات پر اکتفا کرنے کی دعوت دے، اس کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے وہابی۔ کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ وہابی۔ اور واقعتاً دیکھا جائے تو وہاب اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور وہابی یعنی وہاب سے تعلق رکھنے والا، وہاب سے رابطہ رکھنے والا، وہاب سے سروکار رکھنے والا، یہ وہابی کا معنی ہے۔ لیکن انگریز اور انگریز کے ایجنٹوں نے اس نام کو اتنا بدنام کیا اور اس قدر اس کا پرچار کیا کہ آج بھی قبروں کا پجاری بھی اگر کتاب و سنت کی بات کرے تو فوراً اس کو بھی وہابی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ابھی یوٹیوب تو دنیا میں بالکل ہی عام ہے، آپ کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ طاہر القادری جیسا آدمی جو اپنا سجدہ کروایا ہے اور قبروں کا پجاری ہے، قبروں کی پوجا کی رات دن دعوت دیتا ہے، اس نے جب ایک پیر کو دیکھا کہ وہ عورتوں سے اپنا پاؤں دبواتا ہے، لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا ہے، اور لوگ اس کے پاؤں کو چومتے ہیں، جب طاہر القادری جیسے آدمی نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر ما فوق الفطرت یا ما فوق القوت سمجھ کر کے اس کا سجدہ کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، اس کی اپنی زبان سے آپ سن لیجئے،
اس نے جو کچھ بھی کہا ہے، جیسا اور جس انداز میں کہا ہے، آپ خود اس کو سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہابی کس کو کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے کو مطعون کرنے کے لیے، طعنہ اور تشنیع کے لیے وہابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کی بات سمجھنے کے لیے آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج بھی دیکھ لیجئے، کیا کتاب و سنت کے ماننے والے کو، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے کو وہابی نہیں کہا جاتا ہے؟ بالکل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آج میری دعوت پر آپ سن لیجئے، کتاب و سنت کی باتیں کرنے والے آپ کو مل جائیں گے اور ان کو وہابی کا ٹائٹل دینے والے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ تو کیا یہ سب انگریز نے اہل حدیث نام رکھا ہے، یا اہل حدیثوں نے اپنے اوپر سے وہ ٹائٹل جو اہل حدیثوں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا تھا بلکہ دشمنوں نے دیا تھا، ان دشمنوں کی کارستانی کو مٹانے کے لیے اور ان دشمنوں کی دسیسہ کاریوں کو ہٹانے کے لیے جماعت اہل حدیث جو پہلے سے بھی موجود تھی اور موجود کیوں نہ رہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اہل حدیث موجود ہیں۔ اور یہ وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ فقہ کی کن کن کتابوں کے اندر جہاں پر اصحاب الرائے کا نام آتا ہے وہیں پر اہل حدیث کا نام آتا ہے۔ اور چلے جائیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ یقیناً سنا ہوگا۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین موجود ہے، آپ کے پاس اگر نہ ہو تو تلاش کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا صرف اور صرف ایک ہی نام ہے، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث۔ آپ اس کو تحقیق کر لیجئے، انگریز کا دیا ہوا نہیں، انگریز کے دیے ہوئے نام وہابی کو اہل حدیثوں نے ہٹایا ہے۔ آپ اس عبارت کو دوبارہ پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، آپ کو صابئی کہا گیا اور آپ کو کذاب کہا گیا، جس طرح سے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اور ہوشیاری ثابت کر دی دنیا کے سامنے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین جماعت اہل حدیث کے افراد کو توفیق اور قوت عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کا بول بالا کریں اور قرآن و سنت ہی کے فریرے کو لہرائیں اور قرآن و سنت کے علم کو چہار داغ عالم میں عام کر دیں۔ اللہ، ہماری یہ التجا ہے، ہماری یہ فریاد ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تو لاج رکھ، اور قرآن و سنت کے ماننے والوں کے اوپر جتنے بھی الزامات اور جتنے بھی طعن و تشنیع کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ایسے ہی جماعت اہل حدیث کو بری کر دے جیسے تو نے دم زیب کو یوسف کے خون سے بری کر دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کا بول بالا کریں اور قرآن و سنت کے فریرے کو لہرائیں۔ اللہ رب العالمین تمام تر جمود کو اور تمام تر تعصب کو ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے رسول کے سوا ہمارا کوئی مطاع نہیں۔